وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات معزز سامعین کرم، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا. اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالی کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے. صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. حضرات، خطبے کے اندر جو آیت شریفہ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کیا، ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سیرت کے متعلق ہے، دوسرا عظمت مومن کے متعلق ہے. دعا کرو کیا تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سینے کو کھول دے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بعض پیغمبروں کا ذکر فرمایا، ان کی تاریخ کو، ان کے واقعات کو پڑھنے اور سننے کا حکم فرمایا ہے. انہی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم نے جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ و تسلیم ہیں. ان کے واقعات، ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، باپ کے پیٹھ ہی میں تھے، ابھی ماں کے رحم میں نہیں آئے. نمرود نے اس وقت خدا بن کر بیٹھا تھا. نمرود کے سپاہیوں نے
نمرود کے پادریوں نے خواب دیکھتے ہیں، دوسرے دن نمرود کے دربار میں جا بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کی صورتیں اتری ہوئی تھی، اداس تھی۔ نمرود نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بادشاہ جہاں پناہ، ہماری جان کی سلامتی ہو تو ہم آپ سے خواب کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نمرود نے کہا بتائیے۔ ہم نے ایک ستارہ دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ستارہ وہ بچہ ہے جو دنیا میں آئے گا، تیری سلطنت کو، تیری بادشاہت کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ تو نمرود نے وہاں پر یہ حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ آج سے فلاں وقت تک اتنے دن بیوی شوہر ان دونوں میں ملاقات نہ ہو، اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہو جائے قتل کر دیا جائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ قرآن اسی کے لیے کہتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کڑی کڑی آزمائشوں میں آزمایا۔ ابھی دنیا نہیں دیکھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، تو اس وقت سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد جو تھے، بعضوں نے تاریخ لکھا ہے، بعضوں نے آذر لکھا ہے۔ شاہی بت خانہ، شاہی بت گھرانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کا ہے۔ ان کا ابا یا ان کا چاچا طارق یا آذر نمرود کے یہاں کام کرتے تھے۔ ان کا کام جو تھا بادشاہ کے پیچھے روشن دان چراغ لے کر کے رہا کرتے تھے۔ باہر ہر طرح سے بیکاٹ ہے، میاں بیوی ملاقات نہ کرے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، باہر نمرود کی فوج اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہا جیسے بھی ہو پیدا کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ۔ اب ادھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدہ کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں، ادھر باپ کو بھی خواہش ہوئی کہ میں ماں سے یعنی میں اپنی بیوی سے ملاقات کروں۔ رات کا حصہ تھا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ جو ہے نمرود کے محل کے طرف نکل پڑتی ہے، جو حضرت ابراہیم کے ابا ہیں، جو نمرود کے سرانے چراغ لے کر روشن دان لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیوی سے جب داخل ہوئی محل میں، نمرود سویا ہوا ہے، پوری فوج باہر جاگ رہی ہے۔ اب یہ روشن دان لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی اپنی بیوی اپنے پاس پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ نمرود کے سرانے ہی جو ہے میاں بیوی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب حاملہ ہو گئی، بڑا ڈر، بڑا جو ہے چھپے چھپے رہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت کا وقت قریب ہوا، اب کہاں جائے؟ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ باہر جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہاں پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں آتے ہیں، ان کی آمد ہوتی ہے۔ جب ماں نے دیکھا لڑکا پیدا ہوا ہے، بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، اب گھر لے جائے لوگ قتل کر دیں گے۔ ویسے بھی گھرانہ شاہی بدھ گھرانہ ہے، ان کے ابا کا وہی کام ہے، بتوں کو تراشتے تھے اور بیچا کرتے تھے، ان کی تجارت ہی یہی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ سوچنے میں لگ جاتی ہے کیا کرے، گھر کے حال یہ، بچہ یہاں حسین و خوبصورت، ماں کی ممتا تڑپ اڑتی ہے، ترستی ہے۔ آخر کار یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ غار میں بچے کو رکھ کر میں اللہ کی ذات پر امید رکھ کر میں واپس چلے جاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک غار میں رکھ دیا، اس غار کے منہ کو بند کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ واپس گھر چلے گئے۔ یہاں ان کی پرورش کے لیے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، ان کے انگوٹھے سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کو جاری کر دیا، بچہ غار میں صحیح سلامت، اور ان دونوں فرشتوں کے آغوش میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پل رہے ہیں۔ ماں کی ممتا تڑپ اڑتی، غار کے پاس آتے، دیکھتے بچہ اچھا ہے، دن بدن ترقی پا رہا ہے۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہی غار میں چلنے کی صلاحیت بھی آ گئی۔ آپ اپنے امی کو آتے جاتے دیکھ کر امی سے میٹھی باتیں کرنے لگے۔ ایک مرتبہ پوچھنے لگے، بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، امی سے پوچھنے لگے، امی جان آپ کے اور رب کون ہے، خدا کون ہے؟ امی نے کہا بیٹا ایسے باتیں نہیں کرنی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ جانتی تھی کہ یہی بیٹا نمرود کی سلطنت کو ڈبائے گا۔ پوچھا امی جان بتائیے، کہ امی نے کہا میرا خدا تو آپ کے ابا ہے، میرا خدا تو میرا شوہر ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر سوال کیا، میرے ابا کا آپ کے شوہر کا رب کون ہے؟ تو امی جان نے کہا بیٹا آئندہ سے ایسے باتیں نہ کرنا، کیونکہ ہمارا معبودیں، ہمارے خدائیں فلاں فلاں ہیں۔ امی چلے گئی۔ ایک مرتبہ غار سے باہر آتی، رات کا وقت تھا، قرآن میں واقعہ ہے، رات کا وقت تھا، ایک ستارہ چمکنے لگا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ستارے کو دیکھ کر سمجھنے لگے شاید یہی میرا خدا ہے۔ ستارے کی قسمت بھی ڈوبی ہوئی تھی، ستارہ ڈوب گیا، چاند آیا، سمجھنے لگے ستارہ نہیں بلکہ چاند میرا خدا ہے۔ چاند بھی ویسے ہی ڈوبنا ہی تھا، وہ ڈوب گیا، سورج طلوع ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا خدا ہوگا۔ آخر کار سورج بھی غروب ہو گیا، فوراً پکار کر کے اٹھے جو ان کائنات کو، ان ستاروں کو، اس چاند کو، اس سورج کو، اس نظام کو جو رات و دن کو چلا رہا ہے وہی وحدہ لا شریک میرا خدا ہے۔ جب باری آئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گھر لے جانے کی، جب گھر پہنچتے ہیں، گھر کا ماحول بڑا بگڑا ہوا ماحول ہے۔ گھر کے اندر دیکھا کہ آپ کے ابا طارق یا آذر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش رہے ہیں، انہی معبودوں سے پوجا کر رہے ہیں۔
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے ابا کو یہ نصیحت کرتے ہیں، ابا تم جو بتوں کو تراش رہے ہو، جس کو تم معبود کہتے ہو، یہ ہمارے خدا نہیں ہے۔ تو ان کا ایک جواب نکلتا ہے، بیٹا دیکھ، یہ ہمارے ان بتوں کو تو جو برا بلا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا ہے۔ آج بھی یہ کوئی بات اسلام کی، شریعت کی، دین کی بات بتایا جائے، یہ مولویاں، یہ بیانہ کرنے والے نئے نئے باتاں پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا ہے۔ دین کے باتوں میں ہم لوگوں کو باپ دادا یاد آتے ہیں، دنیاوی اعتبار پر باپ دادا کام نہیں آتے۔ باپ دادا جھونپڑی میں تھے، آج محلوں میں کیوں ہیں؟ باپ دادا محنتیں بڑھتے تھے، آج ہم نئے نئے کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دین ہی کے اعتبار پر کہتے ہیں کہ باپ دادا سے چلے آ رہا ہے۔ یہی بات سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان والوں نے بھی کہا، اے ابراہیم، یہ ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیٹ، ہماری جو گزران جو چل رہا ہے، انہی بتوں سے چل رہا ہے جو آج تو ٹھکرا رہا ہے۔ باپ نے کہا، اے بیٹا، آج سے تیری تجارت بھی یہ ہے، جا ان بتوں کو لے جا کر بازار میں فروخت کر کے آنا۔ یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسی حکمت اختیار کیا۔ ایک طرف باپ کا حکم، دوسرے طرف بتوں کا معاملہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باپ کا بھی حکم مان لیا اور بتوں کو لے کر جو ہے گلی میں کھسیڑتے ہوئے لے جاتے اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی جو اس کے اوپر مکھی بھی بیٹھے وہ ہلا نہیں سکتی، جو کھا نہیں سکتا، جو پی نہیں سکتا، اور ایسے بتوں کو کوئی خریدنے والا ہے؟ اب اس وقت جو ہے نمرود کا ظلم باب عروج پر تھا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اب یہ بات پھیلتی پھیلتی نمرود کے دربار میں پہنچتی ہے۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ جہاں پناہ، شاہی بت گھرانے میں ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بلا اور ان کی توہین کر رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود کے دربار میں بلانے کا حکم ہوتا ہے۔ نمرود اس وقت جو ہے بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں، نمرود بڑے شان کے ساتھ بڑے رعبدار آواز میں کہنے لگا، ارے نوجوان، تو نے ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی تو نے توہین کیوں کیا ہے؟ میں نے سنا ہے تو اور کوئی خدا کو مان رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، ہاں۔ نمرود نے کہا، اس کے دلائل؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، میرا خدا وہ ہے جس کو چاہے مارتا ہے، جس کو چاہے جلاتا ہے، وہ ہنس پڑتا ہے، فوراً کہتا ہے کہ قید خانے سے ایک بے گناہ کو، ایک مجرم کو پکڑ کر لایا جائے۔ بے گناہ جو تھا اس کو قتل کر دیا گیا اور جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ فوراً کہنے لگا، ابراہیم دیکھ لیا تیرا خدا جو کام کر رہا ہے وہ تو میں بھی تو کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تو بے گناہ کو قتل کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیتا اور مجرم کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے الٹا کیا ہے، میں خدا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس کے بعد دوسری دلیل پیش کیا، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر غروب مغرب میں ڈباتا ہے، واقعتاً تو خدا ہے، مغرب سے سورج نکال اور مشرق پر ڈبا دے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس سوال پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ تھکا اور پھکا رہ گیا۔ ان ظالموں نے جب ان کے سامنے حق آ جائے دم موڑتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے پیٹ ہی سے ان پر آزمائش کا سکہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا رہا۔ یہ آزمائش خالص حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کے لیے نہیں ہے، آزمائش جو ہے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت کے صبح تک جو بھی اللہ کا بندہ بشر اس دنیا میں آئے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے، اللہ کے محبوب ترین بندے جو ہوتے ہیں، ان کے سروں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری محبت میں، میری عقیدت میں میرا یہ بندہ سچا ہے یا نہیں۔ کبھی مال دے کر، کبھی مال چھین کر، کبھی صحت دے کر، کبھی صحت کو چھین کر، کبھی عزت دے کر، کبھی ذلت کو دے کر، جو ہے ذلت سے کھینچ کر، اس کا ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کبھی ظالم کو باب عروج پر، کبھی مظلوم کو نیچے، کبھی دشمنوں کے جو ہے باتوں کے اور تلواروں کے نیزے کے نیچے، ہر طرح سے مومن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ شاید میرا یہ بندہ میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے یا نہیں، میرے اس امتحان میں میرا بندہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، حضرت شیس پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت یعقوب پر، ایوب پر، یوسف پر، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، خود آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے۔ اللہ کے نبی کے بعد وہ مقدس جماعت جو حضرات صحابہ اکرام، ان پر بھی، حضرات تابعین پر بھی، تابع تابعین پر بھی، اللہ والوں پر بھی، ہر ایک پر یہ آزمائش آئی۔ آج ہمارے آزمائش کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام وہ ہیں جو ایک طرف پیٹ کو کھانا نہیں، بھوکے، دوسرے طرف ظالموں کا ظلم، پھر بھی حضرات صحابہ کرام ان کڑی آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، کڑی آزمائشوں میں دین پر جمے رہے، ان کڑی آزمائشوں میں، امتحانات میں، مصائب میں، ظلم میں مظلوم تھے، پھر بھی دین سے بازو نہیں ہٹے، سنت رسول اللہ سے ہٹ کر نہیں گئے، دین پر پکے اور سچے بن کر کے ثابت قدم رہ کر کے امت کو سبق دیا کہ اس طریقے سے ظالم بھی باب عروج پر آ جائے تو دین پر اس طریقے سے ثابت قدم رہنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ان واقعات کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ گھبراؤ نہ غمگین ہو۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہو رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ گھبراؤ نہ غمگین ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلندی ہے، تمہیں کامیابی ہے جبکہ تم مومن کامل بن جاؤ۔
ہم پورے طور پر جب مومن بن جاتے ہیں، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے دنیا میں نہ آخرت میں، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے نہ دنیا میں و آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم مومن کامل تو بننی چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ہماری حالت ایسی حالت آئی، گلی کا کتا بھی بھونکے تو مسلمان ڈر جاتا ہے۔ آج غیر بھی بھونکے تو آج ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ میں آج آپ کے جذبات کو للکارنا نہیں چاہ رہا ہوں، آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مومن کامل بنے۔ آج دشمن باب عروج پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مسلمان سوچ رہا ہے کہ آج ہمارے علماء، آج ہمارے امام صاحبان جوشیلے تقریریں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے جوشیلے تقاریر کے تو ہم دل سے آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں۔ اگر امام صاحب ہمارے علماء اس طریقے سے جوشیلے تقاریر کر دے، ہم غیروں سے مقابلہ کریں گے، ہم ان کو مار دیں گے۔ اگر ہم وہ جا کر کہیں چھپ جائے کھینچ لائیں گے، ہم فلاں طاقتور ہیں، ہم فلانا ہیں فلانا ہے۔ ہم تو یہ الفاظ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن دل سے ہم مومن کامل نہیں ہیں۔ آج غیر کوئی بات کہے تو یقیناً مسلمان ہے، دل درد تو ہوتا ہی ہے، مقابلہ تو کرنا ہی ہے، لیکن مقابلے کرنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے کہ ہم نبی کے کتنا حکم ماننے والے ہیں، نبی کے سنتوں پر ہم کتنا عمل کرنے والے ہیں۔ نبی نے ہم لوگوں کو جینے کا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور رنگ سکھا کر کے گئے۔ نبی نے ہم لوگوں کو نبی کی وہ حسین سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے گئے۔ آج ہمارے زندگیوں میں نہ گھر میں نبی کا طریقہ ہے، نہ تجارت میں نبی کا طریقہ ہے، نہ بازار میں نبی کا طریقہ ہے، اور نہ ہی اپنے جسموں پر نبی کے اوصاف ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو سربلندی کیسے؟ اللہ کے نبی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی دشمن چلے آ رہے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق و باطل میں قیامت کے صبح تک ٹکراؤ ہوتا رہے گا، کبھی حق عام کبھی باطل نیچا، کبھی باطل عام حق نیچا، حق و باطل میں ٹکراؤ ہوتا ہی رہے گا۔ لیکن ہم لوگوں کو زندگی جو گزارنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ سامنے رکھ کر کے گزارنا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے اندر وہ کون سی طاقت تھی جو دریائے نیل خشک ہو گیا تھا، ایک پرچی کے ذریعہ پانی کو واپس لیا؟ حضرات صحابہ اکرام کے اندر وہ کون سی طاقت ہے افریقہ کے جنگلات میں ایک نعرے تکبیر کا اعلان، جو درندے جو جانور جو ہے جنگل خالی کر کے ان حضرات صحابہ اکرام کو چھوڑ کر کے واپس چلے گئے؟ وہ کون سی طاقت ہے حضرات صحابہ کے اندر؟ ایک تکبیر کے ذریعہ اتنے بڑے احکام ہوئے۔ آج ہم سینوں پر سینہ مار رہے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج سب سے پہلے وہ گستاخ رسول نہیں بلکہ ہم گستاخ رسول ہیں۔
آج ہم نبی کے طریقے، نبی کے سنتوں کا آج ہم جنازہ نکال رہے ہیں۔ قصوروار ہم ان لوگوں کو بتا رہے ہیں حق و باطل تو آ رہا ہے، وہ لڑتے رہیں گے، کیچڑ اچھالتے رہیں گے، کیونکہ ہماری شریعت کا، قرآن کا اللہ تعالیٰ محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ دیا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اس قرآن کے اندر، اس دین کے اندر بال برابر بھی فرق اللہ تعالیٰ آنے نہیں دیتا ہے، بشرطے کہ ہم عمل کرنے والے بنے۔ ایک مہینے سے سارے ہندوستان میں آگ لگ رہی ہے، ساری دنیا میں آگ لگ رہی ہے۔ فلانے نے اس طریقے سے کہہ دیا، نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مقدس جگہوں پر ان ناپاکوں کے نام بھی لینا نہیں چاہتا میں۔ بھاگ رہا ہے، ماحول گرم ہو رہا ہے، ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ہم جو ہے سینے مار رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو کاٹ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جو کہہ رہا ہے داڑھی مڑا ہے، اس کے اوصاف بھی یہ، ہمارے اوصاف بھی یہ نہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہمارے اندر ایمان کو جگاؤ، ہمارے اندر نبی، ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ اگر ہم محبت میں سچے ہوتے، ہمارے دلوں میں ایمان کی چنگاری بھڑک رہی ہوتی، ہمارے چہروں کو دیکھ کر وہ واپس لوٹ جاتے۔ سدھرنے کی ضرورت ہے آج، نعرے بازی سے نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر سدھر کر کے دکھاؤ۔ نبی کی سنت مسجد میں بھی ہو، نبی کی سنت گھر میں بھی ہو، نبی کی سنت تجارت میں بھی ہو، نبی کی سنت آپس میں ایک کے آپسی معاملات میں بھی ہو۔ سب سے پہلے میں بتاؤں، ہر قوم کے اندر آپس میں اتحاد ہے، ہر قوم کے اندر۔ ہم کلمہ توحید پڑھنے والے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ اسے دیکھا تو انہیں ہوتا ہے، انہیں دیکھا تو اسے ہوتا نہیں۔ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال لیتے، گوشت میں کے چھچڑے بن گئے ہیں ہم۔ جس طرح گوشت میں سے چھچڑے نکال کر دسترخوان پر پھینکتے ہیں، کتے انتظار کرتے ہوئے رہتے ہیں کب ان کو کھینچا جائے، کھایا جائے۔ جب آپس میں ہمارے معاملات ڈھنگ سے نہیں ہیں، آج کتے بھونک رہے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کا واسطہ دے کر آج میں کہتا ہوں الحمدللہ، میں یہ بڑی فخر کے ساتھ بھی نہیں کہتا، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، میرا بیان جہاں تک پہنچتا، اور ایک کو یہ نصیحت ہے، سب سے پہلے آپس کے جو ہمارے دلوں میں نفرت ہے اس کو صاف کرو۔ ایک پلیٹ فارم پر ہم ہو جائے، ایک بات پر ہم رہے، ہمارے اندر اتحاد ہو، ہمارے اندر محبت ہو، ہمارے اندر ایک دلی ہو، پھر اس کے بعد ہم پورے کے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، سچے اور پکے بنے۔ گھر کے اندر بھی نبی کی محبت، مسجد میں نبی کی محبت۔ اور ایک بات بتاؤں، حضرات علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے، اللہ کی عبادت جو ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رمضان کے روزے، حج اور زکوٰۃ، یہ وقتاً مہینوں میں یہ فرض ہے، لیکن نبی کی محبت ہر لمحہ، ہر سانس فرض عین ہے، ہر سانس فرض عین۔ نبی کی محبت، نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی محبت، نماز فرض ہے اس وقت جو ہے ہوتی ہے، لیکن نبی کی جو ہے محبت، نبی کی سنت ہر ہمیشہ۔ ہم چل رہے ہیں نبی کی سنت،
ہم بات چیت کر رہے ہیں نبی کی سنت، ہم کھا رہے ہیں نبی کی سنت، ہم سو رہے ہیں نبی کی سنت، ہم گھر کے معاملات میں بیویوں کے ساتھ ہیں تو نبی کی سنت، بچوں کے ساتھ ہیں تو نبی کی سنت، دوست و احباب کے ساتھ ہیں تو نبی کی سنت، ہر لمحہ نبی کی سنت موجود ہے، ہر سانس نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ جذبہ پیدا کرو۔ آج ہمارے چہروں سے نبی کا جو سنت ہے اس کو ہم اس طرح لگا کر ہم کہتے ہیں کہ یا محمد یا محمد، کیسی بات ہے؟ نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرو، نبی کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہوئے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلندی ہے، تمہیں کامیابی ہے، بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ جو نبی کے طریقے پر بندہ جائے گا مومن کامل بنے گا۔ اگر ہم غیر اللہ کے طرف جائیں گے اور غیروں کے نقش قدم پر جائیں گے، آج غیر ہمارا مذاق جس طرح سے اڑا رہے ہیں وہی طریقے کے مطابق اڑاتے رہیں گے۔ بہرحال محترم بزرگاں اور دوستو، پوری دنیا کا ماحول گرم ہے۔ نوجوان جو ہے سوشل میڈیا پر کیوں نہ ہو، باہر کیوں نہ ہو، ہم جو ہے اسٹیٹس میں فلاں 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 رکھ کر وہ مذاق اڑایا، اس سے بڑھ کر ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ کرے، جو بھی کام کرتے حکمتاً کرنی چاہیے۔ باہر جو جہاں پر جو احتجاجات چلے، ریلیاں چلے، اور وہ لوگ اب شکروار کو پھتروار بتا رہے ہیں، ہم جوش میں جو ہے ہمارا دماغ کھو جاتے ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، کافروں کا مجمع ہزاروں کا جنگ بدر میں مسلمانوں کا 313۔ کامیابی کس کو آئی؟ اور جو ہے کامیاب جنگ بدر کے وہ 313 جو ہے وہ کامیاب ہوئے، کیوں؟ انہوں نے اللہ سے تعلقات کو رکھا، انہوں نے نبی سے تعلقات کو رکھا۔ کبھی ہم لوگوں نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی پر، ہمارے اسلام پر لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ چلو ہم احتجاج سے پہلے اللہ کے گھر میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے اور ان کے حق میں دعا کریں گے، اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما یا تو ان کو نیست و نابود فرما دے، کہہ کر کبھی ہم لوگوں نے مسجد میں آ کر کے دعا نہیں کیا۔ حضرات اکابر علماء کرام نے جو حکمتیں بتا رہے ہیں وہی حکمت کے مطابق گزارے۔ ایک بات دلوں میں اچھی طرح صاف طور پر رکھ لیجئے، کامیابی مسلمان کی ہے۔ ہم خود جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے بن جائے، ہم نبی سے محبت کرنے والے بن جائے، اور حضرات صحابہ اولیاء اللہ عظام کے نقش قدم پر چلا کرے، اور حضرات علماء کی بات کو سن کر اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کر لے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے اوپر کیچڑ اچھالے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھے۔ یہ امتحانات کی گھڑیاں آتے رہیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو ہمارے سروں پر جو ہے مسلط کرتا ہے۔ اس کے ایک نتیجہ حدیث کے اندر ملتا ہے، قیامت کے قریب ظالم جو ہے حکمران بنیں گے۔ اب حکمران بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے اللہ سے مانگنی ہے، اور دین پر استقامت کو پیدا کرو، ایمان کو مضبوط کرو، اور جو ہے چھیڑ چھڑاوا ہرگز نہ کرو۔ کوئی کچھ ہو گیا، ہوتا تو نہیں ہے تو ہوا، نقصانات ہم جھیلنا ہے۔ سب سے پہلے جو کرنا ہے، ہم نبی سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر رہے۔ پھر اس کے بعد پورے مل کر ہندوستان کے بڑے بڑے کمیٹیاں ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی ہم لوگوں کا اعلان ہو جائے، پھر اس کے بعد جو کام کرنا ہے ایک اجتماعیت پر کرنا ہے اور اتحاد کے ساتھ کرنا ہے۔ منمانی پر کر لیا، منمانی پر جو سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، پھر وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، یہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان باتوں سے، ان حرکتوں سے بچے اور نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی چند کلمات تھے آپ حضرات کے خدمات میں پیش کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب